جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 81 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ راہ حق میں اسے لگا رہا ہو. دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ سناتا ہے اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہے. یعنی کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ فی سبیل اللہ رات دن لوگوں پر خرچ کرتا ہے، پہلا وہ شخص ہے. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور جو علم جب اس کو دیا ہے تو اللہ کے راہ میں وہ لوگوں کو دین کی بات پہنچاتا ہے. دین کے ذریعے سے لوگوں میں عدل انصاف کا معاملہ کرتا ہے. دین کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اس کو علم آ گیا نا، تو ظاہر سی بات ہے علم کے ذریعے سے انسان کے عمل بھی سدھر جاتے ہیں. تو جب انسان ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں نا. تو اس کے ذریعے سے پھر وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے اندر بہترین معاملات کرتا ہے. تو ان سے کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کو قابل رشک ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے. ایسے وہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انعام آیت 1 to 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام. سورہ انعام دراصل انعام سے ہے. انعام عربی میں انعام کہتے ہیں اور اردو میں اسے چوپایا کہتے ہیں. سورہ انعام کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. سورہ انعام دراصل کیا ہے، یہ مکی صورت ہے جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی، جب مشرکین مکہ کو دعوت حق دینے کا فرض اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا اور تمام حجت کا جو وقت تھا وہ قریب آ گیا تھا. انعام کے جو معنی ہوتے وہ چوپائے کے ہیں. اس صورت میں چوپایوں سے متعلق حلال اور حرام کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے. اور مشرکین کی جو جہالت تھی نا، اور وہ جو بتوں کے نام پر اپنے مویشیوں کو، چوپایوں کو، جو بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ جو چھوڑ دیتے تھے نا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ جو وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے نا، ان کے اس مشرکانہ عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور نفی کی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اور دوسرا نہیں ہے. اسی لیے اس سورت کا نام بھی دراصل کیا ہے، انعام رکھا گیا ہے. اور اس کی فضیلت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو یہ سورت ہے، سورہ انعام، ایک ہی بار میں ایک وقت میں نازل ہوئی. سورہ انعام ایک ہی بار میں ایک وقت میں مکہ میں نازل ہوئی، اور وہ کیا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے مکی صورت ہے. اس کے آس پاس نا تقریباً 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح جو ہے پورے میں گونج رہی تھی. اس سورت کی دو فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس سورت کی دو فضیلت ہے. یہ کیا ہے، ایک ہی بار میں یہ نازل ہوئی، ایک وقت میں ایک ہی بار پوری کی پوری نازل ہو گئی. دوسری کیا فضیلت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر اس کے ساتھ اترے تھے اور وہ ان کی تسبیح سے پوری زمین گونج رہی تھی. اس صورت کا جو خاص کر کے جو پس منظر ہے، تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت اور صداقت کا ثبوت دیجیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں نا تو آپ کی صداقت اور سچائی کا ہمیں دلیل دیجیے، ثبوت دیجیے، پروف دیجیے. اور ہماری جو قریش کے جو مطابق ہے نا،
جو ان کی جو فرمائش تھی، ان کے جو قریش مکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائش کی تھی، کیا فرمائش کی تھی، کیا مطالبہ کیا تھا کہ آپ نہ کوئی خاص معجزہ لے کر آئیے. جیسے پچھلے رسول جو آئے تھے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا، تو آپ بھی کوئی معجزہ لے کر ہمارے بیچ آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، شاید یہ ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں جو ہے نا دو ٹوک انداز میں اس فرمائش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش تھی، جو معجزہ اتارنے کی جو فرمائش تھی، اللہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے چاہا بھی کہ اللہ تعالیٰ نازل کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا انکار فرما دیا، اس بات کا انکار فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی معجزہ نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی کوئی اگر ایمان لے آئے یا نہیں لائے، بلکہ اسے کیا ہے جادو قرار دیں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ہی نا کچھ ایسے ڈھیٹ اور ہٹ دھرمی لوگ ہیں کہ وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو بھی جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور وہ کیا ہوں گے، اس طریقے سے وہ عذاب کے مستحق بن جائیں گے. اگر معجزات آ جاتا ہے اور جب کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. معجزات کے ذریعے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا مطلوب بھی نہیں ہوتا نا کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے سب کچھ دکھا گیا، اب وہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر ایمان لانا اور غیب پر ایمان لانے کی شرط کیا ہوگی، وہ بھی تو ہٹ جائے گی نا. اصل مطلوب تو یہ ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان لائے، ایمان بن غیب پہ لے کر آئے، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لائے، یہ قابل قبول ہے، یہی مطلوب اور مقصود ہے. فرمائش معجزہ کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ان کو غم پہنچتا تھا اور ان کو تکلیف پہنچتی تھی. ان حالات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. آیت 1 دیکھیں. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا شریک بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے نا، سب طرح کی جو تعریف ہے نا، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ بھی چکے ہیں. تو ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو دراصل کیا ہے، وہی تعریف کے وہ حقدار ہے. ایسا نہیں ہم تعریف کر کے اس پر احسان کرتے، ایسا بالکل نہیں. تعریف اس لیے ہوتی کیونکہ وہی اس کا حقیقی حقدار ہے، حقدار ہے وہ. اور جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، کوئی چیز بہت بیوٹیفل ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ کے کہتے واقعی میں بہت خوبصورت ہے، دراصل وہ جو تعریف ہوتی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے جو ہے اندھیرے بنائے، اور اسی نے کیا ہے اور روشنی بھی بنائی ہے. لیکن جو کافر لوگ ہیں نا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کچھ کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ظلمات کے لیے جو جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ظلمات، اندھیرے بہت سارے ہیں. ایک لا علمی کا اندھیرا ہوتا ہے، کفر شرک کا اندھیرا ہوتا ہے، اور جتنی بھی برائی ہیں، اور ایک جو حقیقی اندھیرا، بہت طریقے کے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن ون نور، نور یعنی روشنی کیا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، اور مومن ہے. ان سب کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ ہے، یہ سب کیا ہے، نور ہے. آیت 2 دیکھیے. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اس کے یہاں ایک مدت ہے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. اور پھر تم اس کی طرف کیا ہے، شک کرتے، یعنی کہ تم اس بات پہ شک کرتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی کہ موت کی، اور ایک مدت معین یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. تو یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے.
پہلی جو بات ہے یہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ہی انسان کی پیدائش یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی، یعنی کہ تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. تو اس سے مراد یہاں پہ آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں پیدا کیے مٹی سے، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور یا اس سے مراد جو ہے ہر وہ شخص جو مٹی کے اجزاء کھاتا ہے نا. ہر انسان جو چیزیں کھاتا ہے وہ کس سے آتی ہیں؟ مٹی سے آتی ہے. مٹی سے نکلنے کے بعد جب انسان وہ چیزیں کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جا کر وہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ خون بنتی ہیں، اس کی جو ہے طاقت بنتی ہیں، اس کی کچھ چیزیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، پھر اسی مرض سے آگے جو ہوتا ہے نطفہ آتا ہے. اسی اعتبار سے وہ نطفہ جس سے انسان وجود میں بھی آتا ہے وہ مٹی سے ہی بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت میں اجل آیا ہے، ثم قضی اجلا و اجل، تو اجل جو پہلا والا اجل ہے اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جو اس کے اوپر جو موت جو قیامت صغریٰ ہے وہ اس سے مراد ہے. قیامت صغریٰ اس سے مراد ہے. پہلے والا اجل یعنی کہ قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ یعنی موت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی، قائم ہو گئی. اور جو دوسرا اجل ہے وہ اجل مسمى عندہ، تو دوسرا جو اجل ہے اس سے مراد کیا ہے؟ حقیقی قیامت، قیامت کا دن مراد ہے. اور اندہ ثم انتم تمترون، اور اندہ کا جو مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کس دن واقع ہوگی، ان سب کا علم، اس سب چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم پھر بھی اس بارے میں شک کرتے ہو کہ قیامت ہوئے گی بھی کہ نہیں ہوگی. آیت 3 دیکھیے. اور وہی ہے اللہ آسمان اور زمین میں ہے، جو تمہاری چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو تم کچھ کرتے ہو سب چیز اس کے علم میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے نا، ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، جو چھپ کے کرتا ہے وہ اور جو ظاہر کر کے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا مالک ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کی ساری کائنات، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے چھپی ہوئی اور ظاہر کی ہوئی ہر بات کو، جو تم ہر چیز جو کرتے ہو. آیت 4 دیکھیے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ایسی نہیں جو ان کے پاس نہ آئی ہو مگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. آیت 4 اور 6 میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. ان آیت میں مشرکین مکہ کو جو ہے اس میں دھمکی دی گئی ہے بار بار کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اگر آیات کو جھٹلایا تو لہٰذا اب تم پر کیا ہوگا؟ تم پر عذاب آ کر ہی رہے گا. تو آیت 4 دیکھیے. اور تم اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ایسی نہیں نا جو ان کے پاس نہ آئی ہو مگر یہ اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے پاس ڈرانے والے آئے، رسول آئے، اور مکہ کے جو کفاروں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے جب بھی کوئی وہ نشانی اللہ کی طرف سے آئی تو انہوں نے ان سے نصیحت نہیں حاصل کی، فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کیا کہ اس سے منہ موڑ لیا اور پیٹھ پھیر لیتے تھے. آیت 5. جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. تو ان چیزوں کا جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے بہت جلد انجام معلوم ہو جائے گا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقط کذبوا بالحق لما جاءہم. تو یہاں پہ جو حق الفاظ آیا بالحق، تو حق سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس آیت میں کفار مکہ کے لیے ایک چتاونی ہے، ایک وعید ہے، ایک وارننگ ہے کہ اگر وہ حق کو جھٹلاتے ہیں تو یہ جان لے کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہے، ان کو ضرور ملے گا اور وہ اس کو ضرور پائیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ دراصل کچھ ہی سالوں کے بعد ان کو بدر کے میدان میں ایسی ذلت اور رسوائی ان کو سامنا کرنا پڑا.
آیت 6، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہوں کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، جن کے پیر زمین پر ایسے جما دیے گئے تھے کہ تمہارے پیر بھی نہیں تھے، تمہارے پیر بھی ایسے نہیں جمائے گئے، اور ان پر آسمان سے لگاتار بارشیں برسائیں اور نہریں بنا دیں جو ان کے نیچے بہہ رہی تھیں۔ پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے گروہوں کو اٹھا دیا۔ کفار مکہ کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، کیا ان لوگوں نے ان قوموں کو نہیں دیکھا، ان کا حال وہ نہیں جانتے ہیں ان کے آس پاس قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون، یہ سب بستیاں ان کے آس پاس کھنڈرات کی شکل میں آباد تھی، ویران تھی، اور ان کے آس پاس یہ سب چیزیں تھیں، لیکن کیا تھا، وہ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا نصیحت نہیں حاصل کی ہے، کہ انہوں نے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے آس پاس ایسی قومیں اور ان کے کھنڈہرات، اس کی نشانیاں جو ان کو پتہ تھا یہ قوم عاد، قوم سمود دراصل ہیں کون، تو ان قوموں کا ان کو حال نہیں پتہ ہے، کہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جب اللہ کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی تھی، یعنی ان قوموں نے جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ سرکشی کی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے ہلاک کر دیا، جبکہ قومیں کفار مکہ سے شان اور شوکت اور قوت سلطنت میں کہیں زیادہ بڑھ کر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی تھی، ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوئیں، مال اور دولت، آل اور اولاد اور دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا مقام و مرتبے حاصل تھے، بارش کی کثرتیں ہو گئی تھیں۔ جب بارشیں فراوانی ہوتی تو کیا ہوتی، خوب پیداوار ہوتی ہے، خوب باغات ہوتے ہیں، خوب نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بہت نہریں جاری کر دی گئیں، اور جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے گناہوں میں وہ آگے بڑھتے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ لے آئے، ان کو موقع دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ان قوموں نے یہ حال ہوا، ان قوموں کا یہ حال اس لیے ہوا، تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ تو کفار مکہ کو یہاں پر عبرت اور نصیحت دی گئی ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بتا کر کے۔ آیت 7 سے 11 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلجوئی کی گئی کہ اگر قرآن مجید مشرکین مکہ کے سامنے ایک ساتھ کتاب کی صورت میں بھی نازل کر دیا جاتا ہے تو بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور اسے وہ جادو ہی قرار دیتے، اور وہ اس پر ایمان بھی نہیں لاتے، اور جو ان کا مطالبہ ہے کہ اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے، اگر فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیج دیا جاتا ہے انسانوں کی صورت میں، اور وہ انسانوں کے بیچ میں آ بھی جاتا، تب بھی وہ کیا کہتے، یہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ تو کیا ایک معمولی انسان ہے۔ جب انہوں نے اتنے بڑے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیتوں میں آیت 7 سے 11 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 7، اور اگر ہم آپ کے اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب اتار دیتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، تو یہاں پہ جو قرطاس الفاظ آیا ہے، یہ قرطاس کیا ہے؟ قاف را طا سین سے ہے، ہر اس چیز کو کہتے جس پر لکھا جائے۔ تو کفار مکہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ کفار مکہ اتنی زیادہ کفر میں آگے بڑھ چکے تھے، اور اتنا زیادہ حد سے زیادہ وہ سرکش ہو چکے تھے کہ ان کی سختی کا یہ حال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کر دے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر جان لیں کہ یہ واقعی میں کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، تو بھی وہ گھمنڈ میں آ کر یہی کہیں گے کہ یہ تو کیا ہے، صرف اور صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار دے؟ تو یہاں پہ ایک ان کا جو مطالبہ تھا ان کے بارے میں جواب ہے کہ جو وہ مطالبہ کرتے تھے ان کے بارے میں، سب کے بارے میں جواب دیا گیا ہے۔ آیت 8 دیکھیے،
وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملک لقضی الامر ثم لا ینظرون۔ اور کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اس میں جو کافروں کے ایک نئے قسم کے تکبر اور سرکشی کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو اللہ نے ایک فرشتہ کیوں نہ آسمان سے اتار دیا جسے ہم دیکھتے اور جو ہمیں بتاتا کہ یہ نبی ہے، تاکہ ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرشتہ نہ بھیجنے کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے، یہ تو اپنی موت تلاش کرنے اور اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودنے کی طرح ہے، کیونکہ فرشتہ اس کی اصل شکل میں اتر آنا سب سے کھلی ہوئی اور آخری نشانی ہوگی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے غیب کے پردے حائل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو پھر عذاب آتا ہے یا تو پھر موت ہی آتی ہے نا۔ آخری اسٹیج کیا ہوتا ہے انسان کی، جب موت واقع ہوتی ہے تو سب فرشتے ہی دکھنے لگتے ہیں اس کو، اور پھر کیا کوئی چانس رہتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، یا پھر کوئی چانس ملتا ہے کہ انسان معافی مانگ لے اللہ سے نا؟ اس وقت لاکھ یا کروڑوں مرتبہ بھی انسان اللہ سے معافی مانگ لے یا توبہ کر لے، اس وقت معافی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ غیب کے پردے سارے ہٹ چکتے ہیں اور مہلت ختم ہو چکی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 9، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بناتے تو اسے آدمی کے ہی شکل میں بناتے، اور اس طرح ہم انہیں اسی کے شک میں ڈال دیتے ہیں جس طرح وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بھی جو کافروں کا ایک سوال تھا، کفر کرنے والوں کا جو ہے سوال تھا، اس کا دوسرا جواب یہاں دیا گیا ہے۔ اگر کافروں کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کافروں کی رائے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتے تو اسے انسان کی صورت اختیار کرنی پڑتی نا، اس لیے نا کہ انسان فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی کہ ایک انسان، معمولی انسان فرشتے کو دیکھ سکتا، اور وہ آدمی کی شکل میں بھیجنے کی صورت میں وہ کافر یہی کہتے یہ تو فرشتہ نہیں، یہ تو آدمی ہے نا، اور دوبارہ اسی شبہ میں وہ پڑ جاتے جس میں وہ پہلے ہی سے تھے۔ تو اس سے کہتے کہ تم تو آدمی ہو، تم تو فرشتہ نہیں ہو، اور اگر تم فرشتہ اپنے آپ کو فرشتہ ہونے یا قرآن کسی معجزے سے ثابت کرتا تو اسے دوبارہ وہ جھٹلا دیتے، یعنی کہ وہ فرشتہ کہتا کہ ہم فرشتہ ہیں، یا یہ قرآن سچا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو وہ تب بھی کیا کرتے، وہ جھٹلا دیتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا نا، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی وہ ان کا دعویٰ ہو سکتا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت 10 ہے، اور آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا ہے جس پر وہ ہنسی اڑاتے تھے، یعنی کہ جنہوں نے جو کام کیا نا ان کو اس کا بدلہ مل چکا ہے۔ مذاق اڑایا، ایمان نہیں لائے، اور پھر کیا ہوا، انجام ان کو بھگتنا پڑا نا۔ جیسے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم آل فرعون، ان سب کا کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا اور پھر سزا بھگتی۔ آیت 11 دیکھیے، کہہ دیجئے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ چلو پھرو زمین پر اور دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں جو ہے، جتنی بھی قومیں تھیں نا انہی کے آس پاس تھی، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور مکہ کے آس پاس میں پورے میں پھیلی ہوئی تھی، اور جو ہے ان کے بہت ہی قریب میں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے کہ تم نا زمین پہ چلو پھرو اور دیکھ لو کہ ذرا انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رسول کو، اپنی کتابوں کو، اللہ کو، اور اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا تھا، اوروں کو شریک ٹھہرایا۔ تو ذرا انجام ہی دیکھو ان کا ہوا کیا۔ تو سب کو دعوت ہے، یہ آیتیں کیا ہے، سب عام ہیں، سب کے لیے دعوت ہے۔
تو جو بھی کوئی اللہ پہ نہیں یقین کرتا ہے تو وہ ذرا دیکھ لے، آج بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، قوم عاد کی بستیاں آج بھی ہیں، وہ کھنڈہرات آج بھی ہیں، اور دیکھیں عبرت کے حاصل کرنے کے لیے، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پہ انسان کو جانا چاہیے، اور عذاب کی جگہوں پہ پکنک بنانے کے لیے بالکل نہیں جانا چاہیے، وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہیے، انجوائمنٹ کے لیے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، اور فوراً وہاں سے چلے بھی جائیں، وہاں پہ رکے نہ رہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 12 اور 14 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت 12 دیکھیے، کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ کا ہے، اسی نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہی تم سب کو قیامت کے دن جس میں تمہیں کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا، جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ تو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ کافروں سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، اور جواب کافروں کو بھی معلوم ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلافات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں اور باغیوں کو بھی رزق دیا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت میں جو کمزور لوگ ہیں نا، جیسے عورتیں ہیں، یتیم ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان سب کے حقوق کی حفاظت بھی کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ سب کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو دیا ہے رزق، ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں دیا ہو، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور زمین پر ایک حصہ بھیجا، اسی ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی ایک حصے میں سے جو ماں کا ہے نا، اپنے بچے سے محبت کرنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنا زیادہ محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، توبہ استغفار کو قبول بھی فرماتا ہے، اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اور عذاب اور غضب کے جو احکام قرآن میں بیان ہوئے نا، ان کا تعلق بندوں کے اعمال میں سے ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھی فطرت دیا ہے، اپنی پہچان کی طرف ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور مسلسل انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی اور کتابیں نازل کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسان کو پیدا کیا، اور ان کے اندر کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کتابیں نازل فرمائی، رسول بھیجے، اور یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بنا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے آگے کی منزلوں کو بھی مقرر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اس کے پاس اس کے عرش پر موجود ہے لکھ لیا اس میں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اس کے پاس اس کے عرش پر موجود ہے اس میں لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نا اللہ کے غضب پر غالب ہے، بس تھوڑا سا انسان اللہ کے آگے رو لے، کتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہیں، کیسا بھی گناہ کیا ہے نا، انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے آگے جھکتا ہے اور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کتنے بھی گناہ کر کے آئے انسان، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کے آئے،
اور صرف اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ انسان کے اتنے گناہوں کے باوجود اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں۔ وہی بندے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ نہ جانے کیسے کیسے بلیم کرتے ہیں نا، تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سب کو ایک مہلت دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ شاید میرے بندے پلٹ جائیں، شاید میرے بندوں کو رہنمائی ہو جائے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہدایت کا ایک پہنچاتے ہیں، نشانی پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کوئی خواب ہو، چاہے کوئی وہ شخص ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، یا کوئی آیت ہو، یا کوئی حدیث ہو، کوئی بھی ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے ضرور لاتے ہیں کہ اس کا دل کھٹکتا ہے، اس کے دل میں سوال اٹھتے ہیں کہ واقعی میں جو اللہ ہے وہ واقعی میں اللہ ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ریلیجس سے جڑا ہو، جس کسی بھی دھرم میں وہ بلیو کرتا ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تبلیغ کے ذریعے سے پہنچایا ہے پیغام، سب کے پاس۔ آج دیکھیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نہیں کوئی رسول آیا، کوئی پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو پیغام پہنچا رہے ہیں آج نا، ذرا سا بھی ایک انٹرنیٹ کا بٹن دبائیں اور پورا کا پورا قرآن اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے گناہوں کے باوجود لوگوں کو پکڑا نہیں، لوگوں کو مہلتیں دی، لوگوں کو وقت دیا، پوری زندگی دی۔ اور پھر کیا ہے، ایک بندہ پورا گناہ گار ہوتا ہے، پوری زندگی میں گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ حج کر لیتے ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے اچھے کام کر گزرتے ہیں زندگی کے آخری لمحات میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا اس کی اتنی طاقت تھی وہ کر لیتا؟ یہ تو اللہ کے اذن سے ہوتا، تب یہ تو انسانی سب کرنے کو اس کے قدم اس طرف بڑھتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 13، اور اسی کا ہے جو کچھ رات میں ٹھہرتا ہے اور دن میں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت 14، کہہ دیجئے کیا میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بنا لوں، اور وہی لکھتا ہے اور وہ خود ہی نہیں کھاتا، اور وہی کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا ہے، تو کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے میں اس کے آگے جھک جاؤں، اور یہ کہ تم مشرکوں کے ساتھ ہرگز شامل نہ ہو، یعنی کہ یہ کہ تم مشرکوں یعنی اللہ کے ساتھ شریکوں کو غیر اللہ کے ساتھ ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ ولی جو الفاظ آیا ہے، تو ولی سے مراد یہاں پہ معبود اور کارساز ہے، جیسا کہ ترجمے سے بالکل واضح ہے نا، ورنہ عام دوست بنانا تو جائز ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 15، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے، یعنی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن دراصل یہاں پر سارے لوگ مراد ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ایسی کوئی نافرمانی کرتے تو ان کو بھی کیا ہوتا، ان کو بھی پکڑ لیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا کر یہاں پہ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، سب کو سنانا ہے کہ اگر رسول بھی اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے تو رسولوں کو بھی کیا ہوتا، ان کو اس کا ضرور جزا دیا جاتا۔ لیکن رسول کیا ہوتے، ہمیشہ اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت 16، جس شخص سے اس دن کا عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے مہربانی فرمائی، اور یہ کیا ہے، کھلی ہوئی کامیابی ہے۔
تو کامیابی یہاں بتانا مقصود ہے۔ تو جس طرح دوسرے مقام پر بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو آگ سے جو بچ گیا، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کامیابی کیا ہے؟ خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو سکتا ہے نا، کہ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز سے نفع ہو سکتا ہے کیا؟ جو انسان دراصل کیا ہو گیا؟ آگ سے بچ جائے، بس وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ آگ سے بچ جانا ہی دراصل کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ جو آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا، وہ دراصل کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ آیت دیکھیے، آیت 17 ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو اس سے ہر چیز پر قدرت ہے۔ یعنی نفع اور نقصان کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور اس کے حکم اور قضا کو کوئی دور نہیں کرنے والا، کوئی رد نہیں کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کا مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری حدیث 7292۔ تو جو چیز تو دے دے اس میں کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہاں پہ نا بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کسی بھی نقصان کو یاد کر لیجئے، خواہ وہ دودھ کا ابل کر بہہ جانا ہو، یا اس کا پھٹ جانا ہو، یا وہ ضائع ہو جائے، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا نقصان ہو، تو ذرا سوچئے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا۔ پھر اللہ کا اذن کیوں ہوا کہ میں نے یہ کیا کہا؟ میری غلطی کہاں ہو گئی؟ میں نے کہاں غلطی ہوئی جو مجھے یہ نقصان پہنچا؟ تو جہاں کہیں ایک ٹھوکر بھی لگے نا، ایک چوٹ بھی لگے، کچھ نقصان پہنچے، فوراً اللہ کو یاد کر لیا کریں اور دعائیں کیا کریں، اللہ تو اس سے مجھے جو سکھانا چاہتا ہے، جو سکھا دیتا ہے نا، جو مجھے سیکھ دینا چاہتا ہے، میں اس سے سیکھ جاؤں، تو میرے دل میں ڈال دے کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا ہے، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہے۔ سب انسان کو کوئی بھی تکلیف، جب انسان کو نا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، جیسے بھوک، پریشانی، بیماری، قحط سالی، پریشانی، مصیبت، کوئی بھی پریشانی نا، کوئی بھی پریشانی، تو انسان اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ وہ کیوں پکارتا ہے اور کب پکارتا ہے اور کون پکارتا ہے نا؟ تو وہی پکارتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو اپنے رب کو جانتا ہے کہ میرا رب ہی کے علاوہ میری پریشانی کوئی دور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اللہ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے، جب مشکلات ہوتی ہے اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو۔ ایمان درست ہوں گے تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت 18 دیکھیں، اور اسے اپنے بندوں پر پورا ادھیکار ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام کائنات اس کے مطیع ہے، اور وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے، ہر چیز پر باخبر ہے۔ بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ آیت 19 دیکھیے، کہہ دیجئے کہ کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے بیچ گواہ ہے، میرے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری اور اتارا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں سچیت کر دوں، تمہیں آگاہ کر دوں، اور جس شخص کو یہ پہنچے تو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ کیا تم حقیقت میں گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟
دوسرا معبود بھی ہے تو کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے وہ تو صرف اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اور جس کو تم لوگ ساجی ٹھہراتے ہو اس سے میرا کوئی بھی سمبند نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ، تو کہہ دیجئے کہ کس کی جو گواہی ہے وہ سب سے بڑی ہے، تو کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہی دینے والا ہے ہی نہیں۔ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہے؟ یعنی رابعہ بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا رسول کا پیروکار ہے تو اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا تھا، لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت 20، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ سو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کئی بار گزر چکی ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نہ مانا، اور وہ سب سے بڑے خسارہ پانے والے ہو گئے، کیونکہ دراصل اگر وہ پہچان لیتے اور تصدیق کر دیتے تو فائدہ کس کا ہوتا؟ انہی کا ہوتا۔ اب انہوں نے انکار کیا اور پہچانے سے منع کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نقصان کس کا ہوا؟ صرف اور صرف انہی کا ہوا۔ آیت 21 دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑا بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ جو ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا، یعنی کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے جو نبوت کے دعوے اتنی سخت وعید کے باوجود بھی بہت سارے واقعے آتے رہتے ہیں، یعنی کہ جو کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر بہت سخت وعید ہے، لیکن ہر زمانے میں، ہر دور میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ 30 جھوٹے کذاب ہوں گے جو ان کا ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ نبی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا تھی کہ 30 ایسے جھوٹے کذاب ہوں گے جو ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں۔ تو گزشتہ صدیوں میں بھی جو قادیانی کا ایک شخص ہے نا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور آج اس کے فالوور بھی کیا ہے؟ بہت سارے ہیں، اور اس لیے سچا نبی اور بعض ان کو مسیح بھی مانتے ہیں، تو یہ سے کیا ہے؟ قلیل تعداد میں نبی مانتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچ ہے۔ صداقت کے لیے تو قرآن کریم اور حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، پروف کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میدان میں ہمیشہ کے لیے جو ناکام رہیں گے وہ لوگ، کیونکہ قرآن و کریم میں اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ وہ ایک معمولی انسان کی حیثیت سے آئیں گے، ان کے اوپر نہ تو رسالت ہوگی اور نہ ہی نبوت ہوگی۔
وہ آخری نشانی ہوں گے، قیامت کی آخری نشانی، سب سے بڑی نشانی ہوں گے بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہو گیا، انبیاء کا جو خاتمہ جو ہے ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کوئی کہے کہ میں رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، مجھ پر قرآن کی نزول ہوتا ہے، تو دراصل وہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو بہت الرٹ رہیے، بہت محتاط رہیے۔ قادیانی کا جو ایک فرقہ ہے، اس سے بہت الرٹ رہیے۔ ان کے یہاں بھی ایسے ہی قرآن ہے، اور اسی طرح سے ان کے یہاں ترجمانی ہوتی ہیں، ان ترجمانیوں میں بھی یہی سب ان کا جو ہے، ترجمے میں کانٹیکس میں دیکھیے کوئی بھی جو ہے نہیں کوئی چینج کر سکتا، اللہ ہی اس کا حفاظت کرنے والا ہے نا، اللہ ہی اس کا محافظ اس قرآن کریم کا۔ لیکن جو ہے اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے میں لوگ کیا کرتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ترجمانی میں انہوں نے سب پتہ نہیں کیا کیا لکھ رکھا ہے، اور بہت الرٹ رہیے۔ ہر قرآن کو ڈاؤن لوڈ مت کیجیے، ہر قرآن سے مت پڑھیے۔ آیت 22، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساجیدار کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا، اور جتنے شرک کرنے والے شرک کرتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ شریک، کہاں ہیں وہ جو شریک جن کو شرکا، جن کو تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ آیت 23، پھر ان کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے، کہ ہم مشرک نہ تھے، وہ یہ کہیں گے۔ آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، پھر ان کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ تو یہاں پہ جو لفظ فتنہ آیا ہے، فتنتہم، فتنہ کے معنی ایک یہ ہے کہ حجت ہے، اور دوسرا معنی ہے معذرتوں کے ہیں۔ فتنہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں، تو پہلا معنی کیا ہے، حجت ہے، اور دوسرا معنی ہے معذرت کے ہیں۔ بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ کون لوگ؟ جو مشرکین ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اپنی جو ہے نا معافیاں مانگیں گے، اور طرح طرح کے ہیلے حوانے بنائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم دنیا میں رہتے تھے، ہم نے شرک ہی نہیں کیا۔ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب جو ہے وہاں قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہاں ہاتھ پیر جواب دیں گے، ہاتھ پیر بولنے لگیں گے، تو یہ کیسے کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے؟ تو انسانوں کے ہاتھ پیر کی گواہی وہ دیں گے، اور زبانوں ان کے مہر لگا دی جائیں گی، پھر یہ انکار کس طرح سے کریں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے، یعنی کہ وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے دنیا میں شرک کیا تھا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں، کچھ ان کے ہاتھ پاؤں ہوں گے نا، جو انہوں نے جو بھی کیا تھا، جو بھی عمل کیا تھا، وہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یعنی مشرک پہل اپنے شرک کا انکار کریں گے، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آیت 24 دیکھیں، دیکھو کیسا وہ اپنے بارے میں جھوٹ بولے ہیں، اور وہ سب گم ہو کر رہ گیا جو وہ کچھ گڑا کرتے تھے۔ یعنی جب سارے پردے اٹھ گئے، قیامت قائم ہو گئی، اور جب سب حق سامنے آ گیا نا، اللہ سامنے آ گیا، مشرکوں نے جن کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرایا، تو وہ کہاں ہیں؟ سب ختم، مٹی ہو گئے۔ وہ بھی کیا تھے؟ وہ بھی انسان تھے، انبیاء، پیر، ولی، اولیاء، بت، مٹی، لکڑی، پتھر جن کو پوجا کرتے تھے، وہ تو سب راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور سارے انسان جو انسان ہیں ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ تو اس دن تو کوئی بت جس کو پوجا جاتا ہے آج، اس دن تو کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں، سارے بھید کھل گئے، سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب اس دن تو صرف کون ہوگا بادشاہ حقیقی؟
جو آج بھی حقیقی بادشاہ ہے وہ اس دن بھی حقیقی بادشاہ ہوگا. وہ صرف کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا. تو وہاں انہیں اس جو جھوٹ ہے نا اس کا ان کو کوئی صحیح فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح نا بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس طرح ان کے جو معبود ہیں نا باطل، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ اپنا حمایتی مددگار سمجھتے، سفارشی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس دن قیامت قائم ہوگی، سب کہاں ہوں گے؟ غائب ہو چکیں گے. کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، سب رفو چکر ہوں گے. یا تو اگر وہ حق پر تھے تو اللہ ان کو برات کر دے گا، ان کو بری کر دے گا، ان کو بری ذمہ کر دے گا. یا اگر ان کے دل میں کچھ ایسی غلط بات تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تو پہلے جہنم میں رسید کر دے گا، اور ان کے بت سب کے سب غائب ہو چکیں گے. اور وہاں حقیقت واضح ہوگی، لیکن وہاں اس خرابی کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. یعنی کہ جب کام خراب ہو گیا تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دودھ جو ہے پھٹنے کے بعد کیا جڑ سکتا ہے؟ امپاسبل ہے نا. کوئی سائنٹسٹ، کوئی بڑے سے بڑا جو ریسرچرز ہے وہ کبھی بھی پھٹے ہوئے دودھ کو نہیں جوڑ سکتا ہے نا. ایک جو انسان جیسے سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے اس سے کہے کوئی آپ اس سے اونٹ نکال دیجئے تو اونٹ نکل سکتا ہے نا؟ امپاسبل ہے، تو پاسبل ہی نہیں چھوٹی سی سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ گزر جائے. تو وہاں جو کام جنہوں نے خراب ہو گیا، جن کا جو رزلٹ ہو گیا گندا ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور ان کے لیے جہنم ہو گیا، خسارے والا ہو گیا، تو ان کو کیا ہے؟ کوئی بھی ان کی ایسی شکل نہیں، ایسی صورت نہیں کہ وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر دے، اپنی غلطی کو سدھار لے. کوئی موقع نہیں. اب تو کیا ہے؟ خسارہ ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے ان کے لیے جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت 25. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری اور کان لگاتے ہیں، اور ہم نے تو ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے، اور وہ چاہیں ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں، مانیں گے نہیں. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یعنی یہ جو مشرکین ہیں نا آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد کیا ہے؟ طالب ہدایت نہیں ہے، طالب ہدایت نہیں ہے، اس لیے ان کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. وہ قرآن سننا ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اگر انسان کی طلب ہدایت ہو تو قرآن کا سننا انسان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ایک انسان زندگی جانور کی جیسا گزار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک بہترین نیک شخصیت بن جاتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے رکھی، یعنی کہ ان کے کانوں پر ایسا زبردست ڈانٹ دے رکھی کہ ان کے کان کے ذریعے سے نا ان کی ہدایت دل میں نہیں پہنچتی نا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کانوں کو، جس کے ذریعے سے کانوں کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ دلوں میں بات اتر جاتی ہے نا. تو ان کے نافرمانی اور ہدایت طلب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ کیا ڈال دیا؟ کانوں پر پردے ڈال دیے. تو ان کے نہ کانوں پہ بات اثر ہوتی ہے، نہ دل میں بات اترتی ہے. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل حق کی بات نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور اس سے وہ قاصر ہیں. ان کا حق سننے کو وہ عاجز ہیں، یعنی کہ اللہ کی حق بات سننے کو وہ نہیں سن سکتے ہیں، عاجز ہیں اس سے وہ، اور قاصر ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بوتل ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی کوئی بھی بوتل جس پہ جو لاک لگا ہوتا ہے، سیل لگا ہوتا ہے نا، ایک کولڈ ڈرنک ہے یا ایک جیسے وہ پیپسی ہوتی ہے نا شیشے والی، اس میں بالکل ٹائٹ ایک کیپ لگی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کو سیل کھولیں گے نہیں نا، اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال دیں، اس بوتل کو آپ کہیں بھی ڈال دیں، پانی میں ہی ڈال دیں، وہ کہیں بھی وہ اس کا کوئی بھی اندر کا باہر کا اندر کچھ بھی جانے نہیں پائے گا. یعنی پانی اندر اور کولڈ ڈرنک باہر نہیں ملنے پائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبردست ڈاٹ لگی ہے.
تو اسی طرح کافروں کے کانوں میں جو ڈانٹ لگی ہوتی ہے، نہ ہدایت ان کے اندر جاتی ہے اور نہ ان کی دلوں کی جو شرک ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان کے اوپر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسا وہ کہتے تھے۔ تو وہ اتنے زیادہ گمراہی میں، ایسے دلدل میں پھنس گئے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے، ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔ کن لوگوں کو؟ کفاروں کو، جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اس زمانے میں ہو، چاہے وہ بعد کے زمانے میں ہو، چاہے وہ اس زمانے میں ہو، تو کوئی بھی وہ شخص ہو اور جو بڑی بڑی جو ہے نا معجزہ ان کے اوپر اثر نہیں کرا، تو ان کو کیا ہو گیا، وہ گمراہی کے دلدل میں ایسے پھنس گئے کہ بڑے سے بڑے معجزات وہ دیکھ بھی لے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس سے ایمان لانے سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے، اور وہ اپنے تکبر میں، عناد میں اور حسد میں اتنا بڑھ گئے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی کیا کہنے لگے، بے سند داستانیں کہنے لگے، بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نا آج ہمارے پاس بھی ایسے بہت طریقے کے جو ہے باتیں وائرل ہوتی ہیں، نیوز اور سائنس اور ریسرچز سامنے لاتی ہیں وہ چیزیں، کہ جو جیسے چاند کا واقعہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور آج اتنے سالوں کے بعد، کئی سو سالوں کے بعد جو سائنٹسٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ پورے کے اوپر چاند، پورے کے پورے چاند پر نا پورا چاند ایسے لگتا ہے کہ پورا پھٹا ہوا ہے، ایک بڑی سی لکیر کھینچی ہوئی ہے، ایک بڑی سی جو ہے نا پھٹا ہوا، ایسے جو ہے پورا چاند پھٹا ہوا ہے، پورا جیسے لگتا ہے کسی نے الگ کر کے اس کو جوڑ دیا ہو، ایسا آج سائنٹسٹ بتاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سائنٹسٹ کون ہے؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، انہوں نے کوئی بھی قرآن بھی نہیں پڑھا، انہوں نے کوئی بھی ہسٹری نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی بھی سیرت نہیں پڑھی، تو ان کو کیسے پتہ چلا ہے نا؟ تو یہ سب ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے معجزات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب ہمارا جو ہے ایمان کیا ہو اور پختہ ہو جائے، اور ہمیں اور زیادہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ سب کیا ہے، معجزات ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، اور مان کر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو ایک سرے سے کہتے کہ نہیں یہ تو سب کیا ہے، کہانی ہے، بس ایک اساطیر الاولین ہے، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کی داستانیں ہیں۔ تو جس کو ہدایت مل گئی دراصل اس کو کیا ہے، خیر قصیر مل گئی، اور جو ہدایت سے محروم رہ گیا، جو صحیح راہ کی طرف سے محروم رہ گیا، اس راہ پہ آنے کے بعد بھی وہ اس راہ سے اگر ہٹ گیا، وہ دراصل کیا ہے، بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا گمراہ ہے، بہت بڑا اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ جمائے، چلائے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔